اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سلیکشن ہے اور جس کتاب کا آپ سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے پیام نور، جو کہ علامہ عارف حسین الحسینی کے اخلاقی دروس پر مشتمل ہے۔ آج اس کتاب کا درس نمبر 5 جو کہ بقیہ حصہ ہے نفس کے حالات پر شہید حسینی کے دوسرے درس کا۔ فرماتے ہیں کہ ایک اور نفسیاتی کیفیت ہے جس کا نام ہے غبطہ، جسے ہم اردو میں رشک کہتے ہیں۔ حسد اور غبطہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ غبطہ یہ ہے کہ ایک شخص جتنا کام کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے آگے بڑھوں، اسے یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرا دوست اور ساتھی کیا ہے اور کیا نہیں، اس کے نزدیک یہ زیادہ اہم نہیں ہے، اسے زیادہ تر اپنے بڑھنے کی فکر ہوتی ہے، جبکہ حسد کی وجہ سے ہمیشہ دوسرے کی فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں وہ ترقی نہ کر جائے، مثلا وہ تباہ و برباد ہو جائے، چاہے مجھے کچھ ملے یا نہ ملے۔ ہماری پشتو زبان میں ایک مثال ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے خدا کے نبی، جب آپ خدا کے پاس جاتے ہیں تو ہماری بھی ایک حاجت ہے، اسے بھی اپنے رب تک پہنچا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہاری حاجت کیا ہے؟ اس نے کہا مثلا ہمارا بیل نہیں ہے، ہمارے لیے کچھ کریں۔ تو نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا بیل نہیں ہے لیکن آپ کے ہمسائے کے پاس گدھا نہیں ہے، کیا اس کے لیے بھی کہہ دوں؟ اس نے جواب دیا نہیں، ہمیں بیل نہیں چاہیے تاکہ اسے گدھا نہ مل سکے۔ یہ ہے حسد کہ آپ دوسروں کے مفادات، ترقی اور کاروبار کو نہیں دیکھ سکتے اور چاہتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے تباہ ہو جائے، چاہے مجھے کچھ حاصل ہو یا نہ ہو لیکن اسے ہرگز نہ ملے۔ یہاں پر میں ریڈر ذیشان حیدر ایک نقطے کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر کوئی مینشن نہیں ہے کہ کس نبی کی بات ہوئی ہے، لہذا نام کے بغیر ہی بطور مطلق عرض کر دیا۔ آگے ہے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ حسد ایک بیماری ہے، اسی طرح تکبر بھی ایک قلب کی بیماری ہے، اسی طرح حرص، دنیا پرستی اور اقتدار طلبی وغیرہ یہ سب دل کی بیماریاں ہیں۔ آپ صدام بدبخت کو دیکھیں کہ اقتدار طلبی کے مرض کا شکار ہو گیا ہے۔ اب وہ نہیں سمجھتا کہ مجھے ایک دن مرنا ہے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نابود ہو جاؤں گا۔ اب اس کا دل اس قدر مریض ہے، قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت نمبر 24، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ کیا وہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے اور نہیں سوچتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ جب ایسے افراد دل کے مریض ہو جاتے ہیں، ان کے دل ادراک کی صلاحیت کھو دیتے ہیں اور حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ بس ثابت ہوا کہ اقتدار طلبی ایک مرض ہے، جس کو یہ جنون ہو جائے پھر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے علاقے میں حکومت لوگوں کو پرمٹ دیتی ہے، یہ ایک بہت بڑا مرض ہے۔ قبائل میں جتنے بھی ملک لوگ ہیں اور وہ حکومت سے پرمٹ لیتے ہیں اور پھر وہ حکومت کی خدمت گزار بن جاتے ہیں۔ مجھے ایک شخص بتا رہا تھا کہ ان ملکوں میں سے ایک شخص مجمع عام میں کہہ رہا تھا کہ یہ پرمٹ وغیرہ ایک نشہ ہے، جتنے بھی بڑے بڑے ملک ہیں ان کے پاس کافی پیسہ ہے، ان کے کارخانے ہیں، بعض کی ایجنسیاں ہیں، پتہ نہیں ان کی کتنی زمینیں ہوتی ہیں اور نہ جانے ان کے پاس کیا کچھ ہوتا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود یہی ملک جب پی اے کے پاس جاتے ہیں تو اس سے 500 روپے تک لے لیتے ہیں، شاید اس سے کم تر بھی لے لیتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس ملک کے قول کے مطابق اس میں نشہ ہے، ہم خود نہیں سمجھتے کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ جب وہ دیتے ہیں تو یہ اندھا دھند لے لیتے ہیں، شاید ان کے پیسے لینے میں مزہ ہوتا ہے۔ یہ ایک بیماری کی طرح ہے، جب کسی کو لگ جائے تو جان نہیں چھوڑتی۔ اس طرح دوسری قسم کی بری صفات ہیں، یہ سب بیماریاں ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں زمانے میں کچھ امتیں تھیں جنہوں نے خدا کی معصیت و نافرمانی کی اور انبیاء علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، تو وہ امتیں مسخ ہو گئیں، یعنی کوئی بندر بن گئے اور کوئی ریچھ بن گئے، یعنی ان کی شکلیں ہی بدل گئیں۔ لیکن اگر شکلیں نہ بھی بدلی ہوں تو وہ عادات جو ان حیوانات میں تھیں انہوں نے اپنا لی تھی۔ انسان کی انسانیت معنویت کے ساتھ ہے۔ بعض اوقات انسان جب ایسا بن جاتا ہے کہ وہ صرف حیوانی صفات کو اپناتا ہے، یعنی حیوان کی طرح صرف کھاتا پیتا اور شہوت رانی کرتا ہے۔ اب اگر ایک انسان کی سوچ اور فکر اسی حد تک محدود ہو جائے کہ وہ کسی طریقے سے پیسہ کمائے، خوب کھائے، خوب زندگی گزارے اور خوبصورت عورتوں کے ساتھ شادیاں کرے اور نائٹ کلبوں اور مختلف جگہوں پر جائے اور اپنے غریزہ شہویہ کی آتش کو خاموش کرے، یہ افراد کیا ہیں؟ حقیقت میں یہ وہی حیوان ہیں۔ اگر کسی میں درندگی زیادہ ہو گئی ہے
تو وہ قیامت کے دن حیوانی درندے کی شکل میں محشور ہوگا۔ روایات میں آیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنی نیتوں پر محشور ہوں گے۔ مثلا ایک شخص کی دنیا میں یہ کوشش تھی کہ وہ پیسہ جمع کرا اور حریص تھا اور اس کی حرص حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی، تو یہ شخص چیونٹی کی شکل میں محشور ہوگا۔ اسی طرح ایک شخص کا کام ڈنک مارنا تھا، یعنی زندگی بھر باتوں ہی باتوں میں دوسروں پر چوٹ لگاتا تھا، ایسا شخص قیامت کے دن بچھو کی شکل میں محشور ہوگا۔ جو شخص ان حیوانات کی صفات کو اپناتا ہے، بظاہر اس کا رنگ اور شکل تو انسانوں کی طرح ہوتا ہے، لیکن باطن میں یہ حیوان سے بدتر ہے۔ یہ قصہ آپ نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے غلام کے ساتھ حج پر تشریف لے گئے۔ جب غلام نے دیکھا کہ ہزاروں کا مجمع لگا ہوا ہے تو عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، اس سال تو بڑے حاجی آئے ہیں۔ تو مولا علیہ السلام نے فرمایا، ما اکثر الضجیج و اقل الحجیج، بہار الانوار جلد نمبر 99 صفحہ نمبر 5، یعنی مجمع تو بہت زیادہ ہے لیکن ان میں حاجی بہت کم ہیں۔ اس لیے وہ شخص کہتا ہے کہ امام نے امامت کی قوت سے مجھ میں ایسا تصرف کیا کہ میں دوبارہ جب ان لوگوں کی طرف دیکھا تو کوئی کسی حیوان کی شکل میں تھا اور کوئی دوسرے حیوان کی شکل میں، یعنی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے چڑیا گھر ہے اور اس میں مختلف قسم کے حیوانات ہیں، کہیں کہیں انسان نظر آتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان جب حیوانوں کی صفات اور عادات کو اپناتا ہے تو یہ انسان نہیں رہتا بلکہ حیوان بن جاتا ہے۔ بلکہ قرآن کی تعبیر میں بل ہم اضل، سورہ اعراف آیت نمبر 179، یعنی ان کی طرح ان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، بعض اوقات ان حیوانات سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے اور ان حیوانات سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قلوب کی دو حالتیں، یعنی قلوب صحیح تندرست اور سالم، اور بعض قلوب مرض میں مبتلا قلوب۔ مرض کی پہچان تو ہو گئی کہ فلاں جھوٹ کے مرض میں مبتلا ہے اور فلاں تکبر میں مبتلا ہے، فلاں کو خود پرستی کا مرض لائق ہے اور فلاں اقتدار طلبی کی بیماری کا شکار ہے۔ امراض مختلف ہیں، اب ان کا علاج کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ان کا علاج قرآن ہے، ان کا علاج وہ حدیث جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں، یا وہ دعائیں ہیں جو ان سے منقول ہوئی ہیں۔ ان بیماریوں کا علاج کسی متخصص اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، یہ مسئلہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا، بلکہ یہ مسئلہ روحانی علاج سے حل ہوگا، معنوی طریقے سے اس کا علاج ہوگا۔ پس ہمیں بھی اپنے اس مسئلے کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے دل مریض ہیں تو خداوند متعال ہمیں اور آپ کو ان قلبی اور معنوی امراض سے نجات عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع نفس کے حالات نمبر 2، مقام پشاور اور مناسبت ماہ رمضان المبارک۔ نفس کے حالات پر شہید حسینی کا تیسرا درس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلب منیب۔ ایسا انسان قلب سلیم و قلب منیب کا مالک ہو سکتا ہے جو خلوت میں بھی خدا سے ڈرتا ہو اور لوگوں کے سامنے یا ان سے مخفی خدا کی معصیت نافرمانی نہ کرتا ہو۔ قلب منیب یعنی وہ جو خدا کی طرف پلٹا ہوا ہو۔ کس سے پلٹا ہوا ہو؟ دنیا و متاع اور ریاست سے، جیسا کہ فرمایا ملعون مراس، یعنی جس نے ریاست طلبی کی، جس کے دل میں مقام و ریاست و قیادت کی محبت ہو، وہ ملعون ہے اور رحمت خدا سے دور ہے۔ ملعون من ہم بہا، ملعون ہے وہ شخص جو قیادت، ریاست و کرسی کی فکر میں ہو، جو قیادت اور ریاست کو اہمیت دیتا ہو اور اس کا ہم و غم یہی ہو۔ ملعون من حدث نفسہ بہا، جو صرف دل میں ریاست اور قیادت کو تصور کرے اور اس کے لیے اپنے نفس کو امیدوار کرے تو وہ بھی ملعون ہے۔ خدا ہمیں معصیت نافرمانی سے نجات دے، بہت خطرناک مراحل ہیں۔ قلب منیب وہ ہے جو دنیا و ما فیہا سے، ریاست مال و متاع سے پلٹا ہوا ہو۔ کس کی طرف پلٹا ہوا ہو؟ خدا کی طرف پلٹا ہوا۔ سورہ قاف آیت نمبر 33۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء بقلب منیب، ایسے دل کے ساتھ خدا کے حضور آؤ کہ جس نے ما سوائے اللہ سب کو ٹھکرا دیا ہو، صرف خدا کی طرف پلٹا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض افراد لوگوں کے سامنے استغفر اللہ کہتے ہیں، ذکر خدا کرتے ہیں، لیکن جب موقع ملتا ہے تو وہی لوگ خدا کی معصیت کرتے ہیں۔ جبکہ قلب منیب ایسا شخص رکھتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو، لوگوں کے سامنے بھی معصیت خدا نہ کرے اور مخفی طور پر بھی معصیت کا مرتکب نہ ہو۔ اگرچہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے تو تقدس، دینداری اور مذہبی ہونے کے آثار و علائم ظاہر کرتے ہیں، لیکن ایسے اشخاص کو
حکومتی یا مخفیانہ سطح پر جب بھی موقع ملتا ہے تو ایسے ویسے کاموں کی انجام دہی میں پیش قدم ہوتے ہیں۔ خدایا ہمیں قلب منیب عطا فرما تاکہ اس میں ہر لمحے تیرا خوف ہو اور ہر وقت تجھے حاضر و ناظر جانے۔ سوال یہ ہے کہ آپ اپنے دوست اور ساتھی کے سامنے کیوں برائی نہیں کرتے، بلکہ ان کے سامنے غلط کام انجام دینے سے شرم محسوس کرتے ہیں، جبکہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ ہمارا کچھ بھی خدا سے مخفی نہیں ہے بلکہ وہ ہماری سب چیزوں حتیٰ کہ ہمارے دلوں کے بھیدوں سے بھی آگاہ ہے، تو پھر ہم ہرگز گناہ نہیں کریں گے۔ بس معلوم ہوتا ہے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ خدا ہمارے دلوں کے بھیدوں سے واقف، لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ بھی یہی ہوتا، جب ہم ایک چھوٹے بچے کے سامنے گناہ نہیں کرتے اور اس سے شرم محسوس کرتے ہیں، تو پھر ہمیں خدا سے کیوں شرم محسوس نہیں ہوتی؟ خدا کے سامنے ہم کیوں گناہ کرتے ہیں؟ بس معلوم ہو گیا کہ ہم خدا کو حاضر و ناظر نہیں کہتے، یعنی کہتے صرف زبان سے ہیں، سمجھتے نہیں۔ عزیزو، مجھے بتائیے کہ امام زمانہ علیہ السلام ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں یا نہیں؟ جواب دیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جب ایک چھوٹے بچے کے سامنے ہم برا کام نہیں کرتے، حضرت ولی عصر جو ہمارے سارے اعمال دیکھتے ہیں، ان سے ہم شرم نہیں کرتے ہیں اور ان کے سامنے ہم برائی کرتے ہیں، اس سے حضرت ولی عصر علیہ السلام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ آپ ذرا بتائیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دوست تکلیف و زحمت میں ہیں، لوگ ان کو ستا رہے ہیں، تو آپ کو کھانا مزہ نہیں دیتا، آپ کی نیند اڑ جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، تو پھر جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے جب حضرت ولی عصر علیہ السلام سے مخفی نہیں، تو ان کے قلب مقدس پر کیا گزرتی ہوگی؟ بلکہ میں کہتا ہوں کہ امام علیہ السلام کے لیے سخت مقام وہ ہے جب علی علیہ السلام کا ماننے والا اور ان کا شیعہ گناہ کرتا ہے۔ عزیز جوانوں، اگر ہم حضرت ولی عصر علیہ السلام کے دل کو خوش نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ہماری کچھ ادائیں اور حرکتیں ایسی ہیں کہ جن سے حضرت کا دل رنجیدہ ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کے قلب مقدس کو تکلیف پہنچے۔ خدا یا قلب مقدس حضرت ولی عصر علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما۔ نفس انسانی کے لیے ایک حالت جو کمال سمجھی جاتی ہے وہ نفس لوامہ ہے۔ ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قیامت 1 اور 2 نمبر آیت۔ میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو بہت زیادہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والا ہے۔ خداوند متعال قرآن مجید میں ہر چیز کی قسم نہیں کھاتا بلکہ ان چیزوں کی قسم کھاتا ہے جو شرافت و عظمت رکھتی ہوں۔ نفس لوامہ خدا کے نزدیک شرافت، منزلت اور عظمت رکھتا ہے، اس لیے خدا اس کی قسم کھاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مومن اور نیک افراد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حتی المقدور برا کام انجام نہیں دیتے، لیکن بعض اوقات نفس ان کو دھوکہ دیتا ہے اور وہ برائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے افراد دوسروں کی مذمت کرنے سے قبل خود اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، روتے پیٹتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مثلا میں نے کیوں گالی دی، گویا سب سے پہلے خود اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں۔ ایسی حالت اس وقت انسان کو حاصل ہوتی ہے جب زیادہ مشق کی جائے۔ تقویٰ کے کئی مراحل سے گزرنے کے بعد نفس انسانی میں یہ حالت پیدا ہوتی ہے۔ ہر انسان ایسا نہیں ہوتا کہ جب وہ برا کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو ملامت کرے، بلکہ وہ اپنی غلطی کی توجیہ کرتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی بلکہ میں نے ٹھیک کیا ہے وغیرہ۔ لیکن نفس لوامہ کا صاحب اور مالک سب سے پہلے اپنے نفس کو وجدان اور ضمیر کی عدالت کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ اے نفس، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو نے غلط کیوں کیا؟ قبل اس کے کہ بیرونی حکومت اسے کوڑے لگائے، خود نفس لوامہ اپنے آپ کو کوڑے لگاتا ہے اور اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ یہ بہترین حالت ہے۔ جس میں یہ حالت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے کمال ہے۔ اول تو وہ معصیت ہی نہیں کرتا، اور اگر کبھی نفس یا شیطان اسے دھوکہ دے دے تو وہ فوراً اس کی تلافی کرتا ہے اور اپنی برائی کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ بہترین حالت ہے کہ جس کے حصول کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارے نفسوں میں بھی یہ حالت پیدا ہو جائے۔ نفس مطمئنہ، ایک اور حالت جو نفس کے لیے کمال شمار ہوتی ہے، نفس مطمئنہ ہے۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد آیت نمبر 28 اور سورہ فجر آیت نمبر 27۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ یعنی وہ نفس جس کو اطمینان حاصل ہو، جو خدا کے علاوہ کچھ بھی نہ دیکھے اور جو حالت بھی اسے پیش آئے اس کے لیے برابر ہے۔ مشکلات و مصائب و تکالیف کے مقابلے میں خوف و ہراس کے آثار اس کے چہرے پر ظاہر نہ ہو۔
ہر حالت میں مطمئن ہو، خوش ہو، تکلیف میں ہو یا جنگ میں، وہ ہر حالت میں مطمئن ہو، وہ کسی قسم کی پرواہ نہ کرے، جیسا کہ ارشاد ہوا المؤمن کالجبل الراسخ، مومن مضبوط و مستحکم پہاڑ کی طرح ہے، جیسی بھی مشکلات آئیں، بیماری آئے یا موت یا جان جائے، اس میں کسی قسم کا تزلزل نہیں لا سکتی۔ نفس مطمئنہ کے مراتب۔ نفس مطمئنہ کے خود کئی مراتب ہیں اور اس کا آخری مرتبہ انبیاء کرام اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے پاس ہے۔ اس لیے تو تفاسیر میں روایت ذکر ہوئی کہ آیت یا آیت النفس المطمئنہ کے مصداق حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہیں۔ یہ اس کا آخری مرحلہ ہے۔ اب البتہ دوسرے افراد کے لیے ابتدائی مراحل بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ مجھے یقین ہے کہ رہبر انقلاب، امید مستضعفین جہاں، خمینی بت شکن، ابراہیم زماں، خمینی عزیز، خمینی محبوب، روحی لہ الفدا بھی اس مقام پر پہنچے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی دوسری چیز کی اعتنا نہیں کرتے۔ مثلا ایسا خیال نہیں کرتے کہ یہ امریکہ ہے، اس کے پاس میزائل ہیں یا اس کے پاس فینٹم طیارے ہیں، بلکہ ہر مقام پر مطمئن نظر آتے ہیں۔ جب شہید بہشتی اپنے 72 ہمراہیوں کے ساتھ شہید ہو گئے تو یہ ایک عظیم سانحہ تھا۔ خود آقا رفسنجانی حفظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس سانحے کے خوفناک ہونے کے سبب حضرت امام خمینی کے دفتر کو مطلع کر دیا کہ وہ حضرت امام کو اس کی اطلاع نہ دیں، لیکن جب ہم لوگ صبح سویرے مرحوم شہید رجائی سید عبدالکریم اردبیلی جو اسلامی جمہوریہ ایران کے چیف جسٹس تھے، ان کے ساتھ امام خمینی کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ ان کی خدمت میں حالات اور واقعات کو اس طرح سے بیان کریں کہ خدا نخواستہ اس سے عجیب ترین سانحہ رونما نہ ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں ایسے میں زمین ہمارے پاؤں کے نیچے سے نکل چکی تھی، ہمارے جسم تو تھے لیکن بغیر روح کے، اور ہمارے حوصلے پست ہو چکے تھے، لیکن بخدا جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے محسوس کیا کہ ہم آئے تو مردہ کیفیت میں تھے مگر زندہ ہو کر واپس جا رہے ہیں۔ امام خمینی نے ہم سے فرمایا کہ یہ تو عجیب نہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ صدر اسلام میں مسلمانوں پر کون سی مشکلات نہیں آئیں۔ راوازی امام خمینی نے کابینہ میں وزراء کی کمی کو فوراً پورا کرنے کے لیے فرمایا، یہ کیا ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے کہ جو امام خمینی کو اس عظیم سانحے کے مقابل میں مضبوط و مستحکم پہاڑ کی طرح استوار رکھتی ہے؟ وہ ان کا نفس ہے جسے اطمینان کی حالت حاصل ہے۔ اسی طرح ایران میں ایک ہی دن صدر اور وزیر اعظم شہید ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ امام خمینی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو امام صادقی اور اختصار سے فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، سورہ بقرہ آیت نمبر 156 میں، ہم سب خدا کی طرف جانے والے ہیں۔ لیکن شہید رجائی اور شہید باہنر شہادت کے راستے سے اس کی بارگاہ میں ہم سے ذرا جلدی پہنچ گئے ہیں۔ ہم موت سے نہیں ڈرتے، موت سے تو وہ ڈرتے ہیں جو زندگی اور موت میں فرق سمجھتے ہیں۔ ہم تو موت کو سعادت سمجھتے ہیں، شہادت تو ہماری آرزو ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی دوسری حکومت ہوتی تو اس پر کیا گزرتی؟ مثلا جب مصر میں سادات کو جہنم واصل کیا گیا تو اس ملک میں 1 سال تک مارشل لا لگا رہا، اگرچہ اس کے جنازے میں کارٹر وغیرہ شرکت کے لیے آئے، لیکن صرف محدود افراد کو جنازے میں شرکت کی اجازت تھی۔ اسی طرح اسلامی جمہوریہ ایران پر عراق کی طرف سے جنگ مسلط کی گئی تو اس وقت ایران میں کرنل کی سطح سے اوپر مثلا میجر جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل یا جنرل کی سطح کے افسر موجود نہیں تھے، فرار ہو گئے تھے، شوٹ کر دیے گئے یا پھر ریٹائرڈ ہو گئے تھے۔ یہ تھی فوجی پوزیشن۔ اندرونی طور پر منافقین جیسے رجوی گروپ خوفناک خلاف ورزیوں میں مصروف تھا، سرحد پر گرد و بلوچ کا مسئلہ تھا، پوری دنیا کی طرف سے اقتصادی پابندیاں تھیں۔ ان سب مشکلات کے باوجود جب بیرونی دشمن حملہ آور ہوا اور تہران پر بمباری کی گئی، صبح کے وقت امام خمینی کا پیغام نشر ہوا کہ فکر مت کریں، کچھ بدبخت اور ڈرپوک آ گئے تھے جو پتھر جیسی کوئی بڑی چیز پھینک کر یہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ ہم صدام کو ایسا پتھر ماریں گے کہ کبھی بھی اپنی جگہ سے نہ اٹھ سکے گا۔ نعرے مرد آباد صدام، مرد آباد امریکہ اور مرد آباد روسیہ۔ اب ذرا بتائیے اگر کوئی دوسری حکومت ہوتی اور ایسے حالات میں اس پر کوئی حملہ آور ہوتا تو کبھی وہ غیر جانبدار تحریک کے رکن ممالک کے پاس نمائندہ بھیجتی اور کبھی امن کمیٹی کی طرف دستگدائی دراز کرتی وغیرہ وغیرہ، لیکن جس کا اعتقاد خدا پر اور اس کا ارتباط حضرت ولی عصر کے ساتھ ہو وہ اپنی جگہ پر مطمئن ہوتا ہے، وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا، اپنے جوانوں سے کہتا کہ اٹھ کھڑے ہو اور دشمن کو اپنی سرزمین سے نکال باہر کرو۔
ایسا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کا نفس اطمینان کے مقام پر پہنچ گیا ہے۔ نفس کی چند ایسی حالتوں کو جو اس کے لیے سعادت و کمال شمار ہوتی ہیں، اور ایسے صاحب نفس کے لیے خوشبختی اور سعادت مندی ہے۔ نفس امارہ، نفس کی ایسی دو حالتیں جو اس کے صاحب کے لیے تنزل، ہلاکت اور ذلت کا باعث ہے، ان میں سے ایک نفس امارہ ہے، یعنی ایک نفس جو انسان کو بہت زیادہ گناہوں پر ابھارتا ہے اور معصیتوں کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض انسانوں کے نفوس نیکی اور خیر کی بجائے فقط گناہ اور شر کی طرف راغب ہوتے ہیں، کیونکہ ایسے نفوس میں برائیاں راسخ ہو چکی ہوتی ہیں، اور اگر یہ انسان بیدار ہونے کے بعد ایسی حالت سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہو تو ضروری ہے کہ انسان ایسے متخصص کی طرف رجوع کرے جو معلمین آسمانی و مصلحین نفس میں سے ہو، اور قرآنی اور دعاؤں میں سے جو نسخے انہوں نے پیش کیے ہیں انہیں استعمال کرے تاکہ وہ نفس امارہ کی حالت سے نکل کر دوسری نیک حالت کی طرف پلٹ آئے۔ نفس امارہ ایک بچے کی مانند ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا بچہ ہر چیز کی طرف بھاگتا ہے، خواہ خطرناک ہی کیوں نہ ہو، اسے دیکھتے ہی اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیتا ہے۔ نفس امارہ بھی ایسے ہی ہے، انسان کو ہر برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ وہ حالت ہے جو بہت بری ہے۔ ایسا شخص مریض ہے۔ مریض نفس کی علامتیں: جس طرح جسم مریض ہوتا ہے اسی طرح نفس مریض ہوتا ہے۔ جسم کے مریض ہونے کی کیا علامت ہے؟ مثلا وہ تو اس چیز کی طرف رجحان رکھتا ہے، اچھے اور لذیذ کھانوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب ایسا ہے تو پھر نفس مریض بھی نماز، روزے اور دوسرے اچھے کاموں کی طرف رغبت نہیں رکھتا، بلکہ وہ آپ کو سینما اور کلب اور گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ کا دل نیک کاموں کی طرف رجحان نہ رکھتا ہو بلکہ آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، آپ کے لیے دشوار اور سنگین ہوتا ہے، روزہ رکھنا اور کار خیر کو انجام دینا آپ کو مشکل نظر آتا ہے، تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کا دل مریض ہے۔ اب آپ خود کو آزمائیے کہ اذان صبح کے وقت آپ ایک عاشق کی طرح بستر سے اٹھتے ہیں جو اپنے معشوق کے آنے کی اطلاع پا کر سب چیزوں کو بھول جاتا ہے اور اس کے استقبال کے لیے فوری طور پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ آیا آپ نماز کے استقبال کے لیے اس طرح اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یا ایسا کرنا آپ کو ناگوار گزرتا ہے؟ اس ناپسندیدہ شخص کی طرح کہ جب وہ آپ کے گھر آئے تو بچے کو کہہ بھیجتے ہیں کہ اسے کہے کہ آپ گھر پر نہیں ہیں۔ بس اگر اللہ اکبر کی آواز سنتے ہی آپ عشق و محبت سے وضو کر کے مسجد یا کسی اور جگہ یا پھر انفرادی طور پر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا دل قلب سلیم ہے، قلب مریض نہیں ہے۔ لیکن اگر اذان کے وقت آپ کا دل کہے کہ تھوڑا اور سو جاؤ، ابھی تو بہت وقت باقی ہے، یہاں تک کہ آخر وقت پہنچے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا دل مریض ہے۔ نفس کی اور کئی حالتیں ہیں، لیکن چونکہ بہت دیر ہو گئی ہے لہٰذا اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ خلاصہ کلام، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اگر انسان بامقصد زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے نفس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ جب تک انسان اپنے نفس کو نہ پہچانے اور نفس کے حالات سے پوری طرح آگاہ نہ ہو تو وہ کبھی بھی سعادت مند اور خوشبخت نہیں ہو سکتا۔ ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ سعادت مند زندگی گزاریں، قلب منیب کے ساتھ حضرت ولی عصر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں، قلب سلیم کے ساتھ خدا سے ملاقات کریں۔ ہم نفس مطمئنہ اور قلب مطمئن کے مرتبے تک پہنچ جائیں تو ہمیں پہلے ان حالات کو جاننا چاہیے اور پھر ان میں سے نیک حالات کے حصول اور برے حالات و صفات کو اپنے نفسوں سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خدایا محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے ہمیں اپنے نفسوں کی معرفت عطا فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کے وسیلے سے ہمیں اپنے نفسوں کی کمزوریوں سے آگاہ فرما اور پھر ان کمزوریوں کو برطرف کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہمیں اپنے نفس کی غلامی اور اسارت سے آزاد فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں قلب مطمئن اور قلب سلیم کے ساتھ قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں حاضر فرما۔ خدایا بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام اسلام اور مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما، کفر اور اہل کفر کو ذلیل و خوار فرما۔ پالنے والے دنیا بھر میں جہاں بھی اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں ان سب کو کامیابی عنایت فرما۔ پالنے والے جہاں پر بھی قائدین اسلام کلمہ حق کی سربلندی کے لیے جہاد میں مشغول ہیں ان کو فتح و کامیابی عطا فرما۔ پالنے والے بالخصوص انقلاب اسلامی ایران کو کامیابی کامل عنایت فرما۔ پالنے والے بوسیلہ محمد و آل محمد رہبر انقلاب خمینی عزیز کا مبارک سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ پالنے والے امام خمینی کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما۔ پالنے والے صدام اور صدامیوں کو سرنگو فرما۔ پالنے والے
افواج اسلام کو فتح نصیب فرما، پالنے والے عراق میں جلد از جلد حکومت اہل بیت قائم فرما، پالنے والے محمد اور محمد علیہ السلام کے صدقے حسینی عاشقوں اور زواروں پر جلد از جلد حرم حسینی کے راستے کھول دے، پالنے والے بطفیل محمد اور محمد علیہ السلام ہماری جوان نسل کے دلوں میں مذہب قرآن اور اہل بیت کے عشق و محبت میں اضافہ فرما، پالنے والے بوسیلہ محمد اور محمد علیہ السلام انہیں اپنے نفسوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ان کو تعلیمی طور پر ترقی و کامیابی عطا فرما، پالنے والے ان کو دنیا آخرت میں سرخرو فرما، پالنے والے محمد اور محمد علیہ السلام کے صدقے ہمارے ان عزیزوں اور مذہبی نوجوانوں نے جس مقصد کے لیے یہ تربیتی کیمپ برپا کیا انہیں اس نیک مقصد میں کامیاب فرما، پالنے والے محمد اور محمد علیہ السلام کے صدقے ہماری مظلوم قوم جو اس وقت اختلاف اور انتشار کا شکار ہے اس پر رحم فرما اور اس کو اتفاق و اتحاد عطا فرما، ہماری قوم کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد میں جلد از جلد کامیاب فرما۔ صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ موضوع نفس کے حالات، نمبر 3، مقام پارا چنار، مناسبت تربیتی ورکشاپ سے خطاب، سن 1984۔ اس کے بعد ہے عقل و تقوی کے موضوع پر شہید کا درس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جو قوتیں انسان کو عطا کی ہیں ان میں ایک قوت غضبیہ ہے، ایک قوت شہویہ ہے۔ جس طرح انسان کے کچھ دشمن ہوتے ہیں اور کچھ دوست ہوتے ہیں، اسی طرح ان غرائز کے بھی کچھ دوست ہیں جو ان کے تکامل میں مدد دیتے ہیں اور کچھ دشمن ہیں جو ان کو پستی و نابودی کی طرف لے جاتے ہیں۔ مثلا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ عقل کے 3 دشمن ہیں، اول خواہشات نفسانی اور طمع، دوم غرور و خودبینی، سوم غصہ۔ بس جب انسان کو طمع کی کرن نظر آتی ہے وہاں اس کی عقل پھسل جاتی ہے اور کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اسی طرح خواہشات نفسانی بھی عقل سے حسد کرتی ہیں۔ ایک حدیث ہے نہج البلاغہ کلمات اختصار نمبر 212، عجب المرء بنفسہ احد حساد عقلہ۔ جب انسان عجب کرتا ہے اور مغرور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، تو یہ خود انسان کی عقل کے دشمنوں میں سے ایک ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان غصے میں آتا ہے تو اس کا غصہ اس کی عقل کو زائل کر دیتا ہے۔ حدیث شریف بحار الانوار جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 64، اعد عدوک نفسک التی بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا اپنا نفس ہے جو 2 پہلوؤں کے درمیان واقع ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب ہم میں 1000 برائیاں ہیں اور 1000 عیب ہیں، ہم اپنی برائیوں کو نہیں دیکھتے لیکن دوسروں کی چھوٹی چھوٹی برائیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی اگر چھوٹا سا کام کرے تو ہم اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ دیکھو وہ یہ کر رہا ہے، حالانکہ ان جیسے عیوب و برائیاں ہم میں بھی ہیں، لیکن یہی برائیاں ہمیں اپنے اندر نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمیں اپنے نفس پر بے جا بھروسہ ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ عجب اور حب نفس کا نتیجہ ہے اور ہم اس قدر اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اپنی سب برائیاں بھول جاتے ہیں۔ حب الشیء یعمی ویعصم، حب الشیء یعمی ویصم، یعنی ایک چیز کی محبت میں زیادتی انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ عقل اور تقوی کی دوستی۔ جب بھی عقل انسان کو کسی چیز کا حکم دیتی ہے، اگر دوسرے غرائز اس کے کنٹرول میں ہوں تو وہ اپنی عقل کی آواز سن کر اس پر عمل کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے اندر موجود مختلف غرائز و خواہشات نفسانی حکم عقل کے خلاف بغاوت کر دیں اور شور مچائیں تو اس حالت میں نہ تو آپ اپنی عقل کی آواز سن سکیں گے اور نہ اس کے حکم پر عمل کر سکیں گے اور خواہشات نفسانی کی پیروی کر کے تباہ ہو جائیں گے۔ شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال ذکر کرتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ میری باتیں سن رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجلس میں مکمل خاموشی اور سناٹا ہے۔ اس خاموشی کی وجہ سے میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ میری شکل دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تاریکی نہیں بلکہ روشنی موجود ہے۔ ایسے میں اگر یہاں شور مچانا شروع کر دیں اور سب لوگ زور زور سے چیخنے لگے تب آپ میری آواز نہیں سن سکیں گے، اور اگر بجلی چلی جائے اور اندھیرا چھا جائے تب آپ میری شکل بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ اسی طرح میں بھی شور کی وجہ سے نہ اپنی آواز سن سکوں گا اور نہ اندھیرے کی وجہ سے آپ کو دیکھ سکوں گا۔ اسی طرح ایک طالب علم جب اسکول و کالج سے گھر آتا ہے تو اس کی عقل اسے کہتی ہے کہ مطالعہ کرو، زحمت کرو، چونکہ اگر تم نے امتحان کی تیاری نہ کی تو فیل ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ایک طرف تو جناب عقل کا یہ آرڈر، لیکن اسی وقت انسان کے اندر موجود دوسرے غرائز و خواہشات شور مچاتے ہیں۔ مثلا قوہ شہویہ اسے کہتی ہے کہ آج
فلاں سینما میں بہترین فلم لگی ہے، جاؤ وہ فلم دیکھو، مطالعہ پھر کر لینا۔ دوسری یہ کہتی ہے کہ تھوڑا سا آرام کر لو، ذرا بستر پر سو جاؤ۔ تیسری خواہش کہتی ہے کہ فٹ بال کھیلو، کرکٹ کھیلو۔ اب عقل تو اسے مطالعہ کا حکم دیتی ہے، لیکن ان تمام غرائز و خواہشات کی طرف سے آوازیں بلند ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے عقل کی آواز کمزور پڑ جاتی ہے۔ پھر یہ طالب علم عقل کی آواز درک نہیں کر سکتا اور خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہوئے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اب یہاں تقویٰ کیا کرتا ہے؟ تقویٰ براہ راست عقل کی تقویت نہیں کرتا، بلکہ تقویٰ نفس امارہ کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ انسان میں موجود مختلف غرائز و خواہشات کو رام کرتا ہے، اور جب نفس امارہ قابو میں آ جائے تو عقل کے لیے میدان صاف ہو جاتا ہے۔ بس یہ وہ جگہ ہے کہ عقل و تقویٰ آپس میں دوست ہیں، لیکن یہ دوستی براہ راست نہیں، چونکہ تقویٰ کی دشمنی خواہشات نفسانی کے ساتھ ہے اور عقل کی دشمنی بھی خواہشات نفسانی کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، عقل تقویٰ کی دوست ہے، اس لیے کہ تقویٰ و عقل دونوں کی دشمنی خواہشات نفسانی کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سوال اٹھتا ہے کہ ایران اسلامی شام اور لیبیا کا دوست ہے، حالانکہ ایران میں اسلامی نظام اور شام اور لیبیا میں کوئی اور نظام ہے، پھر ان کے آپس میں دوستی کیسے؟ ہم کہتے ہیں کہ شام اور لیبیا امریکہ کے دشمن ہے، اسرائیل کے دشمن ہے۔ ایران اسلامی بھی امریکہ اور اسرائیل کا دشمن ہے، کیونکہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اس لیے ایران اسلامی بھی شام اور لیبیا کا دوست ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ ہم فلسطینیوں کے دوست ہیں جبکہ ان کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، یہاں تک کہ امریکہ کی دوستی پر فخر کریں، اور پھر یہ بھی کہیں کہ ہم قدس کو آزاد کرائیں گے، تو یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل فلسطینیوں کے دشمن ہیں، بس اگر امریکہ کے ساتھ آپ دوستی کریں تو اس کا معنی یہ کہ آپ فلسطینیوں کے دشمن ہیں۔ تقوی اور حکمت عملی، یہاں عقل سے مراد عقل عملی ہے، نہ کہ عقل نظری، یعنی حکمت عملی مراد ہے، نہ کہ حکمت نظری۔ تقوی انسان کی حکمت عملی میں اضافہ کرتا ہے اور اسے نورانیت بخشتا ہے۔ تقوی انسان کی روح کو بصیرت عطا کرتا ہے، چونکہ جب تقوی خواہشات نفسانی پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے تو پھر عقل کے لیے فضا نورانی ہو جاتی ہے، پھر فضا میں شور و غوغا نہیں، انسان عقل کی بات کو اچھی طرح سمجھنے لگتا ہے، اور عقل اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ کون سا کام اچھا ہے کہ اسے انجام دینا چاہیے اور کون سا فعل برا ہے کہ اسے ترک کرنا چاہیے، یعنی انسان اچھے اور برے میں تمیز کرنے لگتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ تقوی کے اثرات میں سے ایک عقل ہے جو انسان کی رہنما ہے۔ ارشاد رب العزت کہ اگر تم متقی بنو تو خداوند متعال تمہیں فرقان عطا کرے گا، یعنی حق و باطل میں فرق کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا اور حکمت عملی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر انسان میں حکمت عملی ہو تو وہ کبھی بھی دھوکہ نہیں کھا سکتا، وہ ہلاکت کی جانب نہیں جا سکتا اور اس کا ہر کام مفید ہوگا۔ حدیث پیغمبر، آخر میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ذر سے فرماتے ہیں، ابو ذر، میں نے نہیں دیکھا کہ جہنم کی آگ جیسی چیز سے بھاگنے والا شخص سو رہا ہو اور جنت جیسی چیز کا طالب اس کے حصول کی کوشش کرنے کی بجائے سو رہا ہو۔ ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے۔ ماہ رمضان میں خاص طور پر یہ دعا کرتے ہیں، لیکن کیا ہماری دعا حقیقی معنوں میں دعا ہے؟ اگر ہم جنت سے بھاگنے والے ہوتے تو ہمیشہ بیدار ہوتے، سوئے نہ رہتے، یعنی معصیت خدا نہ کرتے، حقوق الناس کا خیال کرتے، حقوق العباد کو ضائع نہ کرتے، حقوق اللہ کو نظر انداز نہ کرتے۔ ہماری معصیت، ہمارے گناہ، خدا کے حرام کی ہوئی چیزوں کا ارتکاب بیداری نہیں ہے بلکہ غفلت کی نیند ہے۔ یہ جہنم کی آگ کو بھول جانے کی نشانی ہے، یہ گناہ غفلت کی نشانی ہے۔ علامہ مجلسی نے ایک مثال دی ہے۔ ایک دفعہ ایک انسان کسی جنگل سے گزر رہا تھا، اچانک وہاں ایک مست ہاتھی نمودار ہوا اور اس نے مسافر کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ بیچارہ بھاگنے لگا، ادھر ادھر اسے کوئی پناہ گاہ نظر نہ آئی تو اس کی نظر ایک کنویں پر پڑی، وہ اس میں کود گیا۔ انسان کو جان بہت پیاری ہوتی ہے، جب وہ کنویں میں کودا تو اسے کنویں کی دیوار پر ایک پودے کی جڑ نظر آئی، اس نے اس جڑ کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ لٹک گیا۔ یہاں اسے کچھ چین نصیب ہوا اور اس نے اوپر سر اٹھا کر دیکھا تو اسے پودے پر بہت ہی شیریں قسم کا پھل لگا ہوا نظر آیا۔ وہ حریص نظروں سے اس پھل کو دیکھنے لگا اور دل ہی دل میں اس پھل کی شیرینی سے لطف اندوز ہونے لگا، لیکن اسی اثناء میں اس کی نظر اس پودے کی جڑ پر پڑی کہ جس کے سہارے وہ کنویں میں لٹک رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس جڑ کو دو سیاہ و سفید چوہے کاٹ رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی پھل کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے نیچے کنویں میں نظر کی تو وہاں ایک اژدہا منہ کھولے اس کا منتظر تھا، بجائے اس کے کہ وہ اژدہا
یا ان دو سفید و سیاہ چوہوں کے بارے میں فکر کرتا، وہ پھر پھل کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس کی شیرینی سے تصور ہی تصور میں لطف اندوز ہونے لگا۔ اس مثال میں پورے پودے سے مراد انسان کی عمر ہے اور سیاہ و سفید چوہے دن اور رات ہیں جو اس کی عمر کو ختم کر رہے ہیں۔ کنویں منہ کے کھولے اژدہا اس کی موت ہے، لیکن ہم نہیں سوچتے کہ ہم نے ایک دن مرنا بھی ہے۔ پھل سے مراد دنیا کی لذتیں ہیں جن میں ہم غرق ہیں، اور شب و روز اپنی موت کو فراموش کیے ہوئے ہم دنیا کی لذتوں اور عیش و عشرت میں مشغول ہیں۔ ہم نہیں سوچتے کہ 2 دن بعد یا سال بعد ہماری زندگی کا درخت اکھڑ جائے گا اور ہم اژدہے کے منہ میں چلے جائیں گے۔ اگر ہم جہنم کی آگ سے ڈرتے اور تو ہم گناہ و معصیت انجام دینے سے ڈرتے۔ ہمیں جہنم کو یاد رکھنا چاہیے، قیامت کے دن کو یاد رکھنا چاہیے، قیامت کا دن کہ جس کے مراحل بہت سخت ہیں انہیں نہیں بھولنا چاہیے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ جہنم کی آگ سے بھاگنے والا سویا رہے جبکہ آگ اس سے قریب تر ہو رہی ہو، یا کوئی جنت جیسی نعمت کا طالب ہو لیکن وہ اس کے حصول میں مشقت و زحمت کرنے کی بجائے سویا رہے۔ اور پھر ہم شیعہ کے جو اس جنت کے طالب ہیں کہ جو جوار ائمہ اطہار علیہ السلام میں سے ہو، جس میں ہمارے ائمہ علیہ السلام کا سایہ ہمارے سروں پر ہو، جہاں انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کا تقرب اور مقام علیین ہو، تقرب اللہ ہو، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم آرام کرتے رہیں؟ ہمارا شیعہ ہونا ہی کافی ہے؟ ہمیں واجبات ادا نہیں کرنے چاہیے، ہمیں فرائض ادا نہیں کرنے چاہیے، مستحبات انجام نہیں دینے چاہیے؟ تو پھر ہماری مثال بھی اسی شخص جیسی ہوگی کہ جو کیٹو کی چوٹی پر جانا چاہتا ہو لیکن بسر ایسے کر رہا ہو جیسے بستر پر آرام سے سویا ہوا ہو اور آرزو کر رہا ہو۔ کیا لوگ اس پر ہنسیں گے نہیں؟ یہاں بھی اگر ہم عمل صالح بجا نہ لائیں، رضایت خدا حاصل نہ کریں، رضایت نہ کریں، زحمت نہ اٹھائیں، بس صرف مسلمان گھرانے میں یا شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں تو جنت ہمارا حق ہے، اعلیٰ علیین تک پہنچ جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ واجبات و فرائض کی انجام دہی کے بغیر ہمیں جنت مل جائے گی۔ یہ تو قوانین الہی ہیں، نظام خدا ہے جو ہم پر فرض کیا گیا ہے، ہم حیوانوں کی طرح نہیں ہیں۔ انسان کا حیوان پر امتیاز ایک طرح سے یہی قوانین و واجبات ہیں۔ اگر ہمیں بہشت حاصل کرنی ہے تو ہمیں ریاضت کرنی چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے۔ اگر صدر اسلام کے مسلمان ابو ذر اور سلمان جیسے لوگ ائمہ اطہار علیہ السلام کے خاص صحابی بن گئے ہیں تو یہ سب ان کی ریاضت اور ایمان کی وجہ سے ہے۔ آج بھی جو لوگ یہ مقام حاصل کرتے ہیں تو اس ریاضت کی وجہ سے، یہ مقام مفت نہیں ہے، قیمت مانگتا ہے، ہمیں بیدار ہونا چاہیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر ہمیں جنت حاصل کرنی ہے تو پھر ہمیں سونا نہیں چاہیے، بیدار ہونا چاہیے، مصابات و واجبات ادا کرنے چاہیے، تہجد پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، نفس پر قابو رکھنا چاہیے اور نفس کی غلامی سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ خداوند متعال ہم سب کو نفس کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار ہم میں جو کمزوریاں ہیں بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام ہمیں ان سے نجات عنایت فرما، ہمیں عیوب و کمزوریوں سے آگاہی حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ موضوع عقل و تقوی، مقام پشاور، مناسبت ماہ رمضان المبارک۔ آگے ہے نماز کے موضوع پر قائد شہید کا درس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت، نماز کا ایک اہم جز نیت۔ انسان قربتاً اللہ کا قصد کرے، یعنی یہ عمل جو میں بجا لا رہا ہوں صرف اور صرف خداوند متعال کی خوشنودی، اس کے امر کی اطاعت اور اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اس عمل سے اس کے علاوہ کوئی غرض وابستہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ کام کرنے کے لیے نیت کی کیا ضرورت؟ جواب میں ہم کہیں گے کہ نیت سے عمل کا رنگ بدل جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عمل ایک ہو لیکن جب نیت مختلف ہو تو پھر اس کا رنگ بدل جائے گا۔ فرض کریں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، زید باہر سے آتا ہے، آپ سب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن آپ کا یہ عمل زید کا مذاق اڑانے کے لیے تھا۔ دوسری مرتبہ آپ اسی عمل کو کسی دوسرے کے لیے انجام دیتے ہیں، لیکن اس مرتبہ آپ کا کھڑا ہونا ایک دوسرے شخص کے لیے احترام دینے کے لیے تھا، اور اس مرتبہ ایک شخص کی تعظیم کی نیت سے اٹھے۔ اسی طرح نماز میں آپ کا بیٹھنا، سر کو سجدے میں رکھنا اور دوبارہ اٹھ کھڑا ہونا کافی نہیں، بلکہ اس سے آپ کا مقصد فقط خدا کی اطاعت ہونا چاہیے تاکہ اسے خوشنودی خدا اور تقرب اللہ حاصل ہو۔ اس کے علاوہ نماز کی انجام دہی میں کوئی اور مقصد ہو تو وہ صحیح نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں فرمائے انما الاعمال بالنیات، بحار الانوار جلد نمبر 76 صفحہ نمبر 212۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کی نماز صرف اور صرف قربتاً اللہ ہونی چاہیے۔ تکبیرۃ الاحرام،
اس کے علاوہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور اذان اقامت کہی تو تکبیرۃ الحرام کہیں گے، یعنی قبلہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہونے کے بعد ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہیں گے۔ اللہ اکبر کا لفظی معنی یہ ہے کہ خدا سب سے بڑا ہے، ہر اس چیز سے بڑا جو انسان تصور کر سکے۔ اکبر من کل شیء اکبر من ای متصور، جو بھی تصور کیا جائے خدا اس سے بزرگ ہے۔ خدا کے بزرگ تر ہونے کے بارے میں عرض کروں، مثلا ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں، اس مسجد میں فقط کچھ افراد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم یہاں سے کسی دوسری بڑی مسجد میں جائیں تو کہیں گے کہ یہ مسجد پہلی مسجد سے بڑی ہے۔ اسی طرح اگر ہم کسی تیسری مسجد میں جائیں جو دوسری مسجد سے بڑی ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ تیسری مسجد دوسری مسجد کی نسبت بڑی ہے، اور اسی طرح چوتھی اور پھر پانچویں۔ ہر مرتبہ بعد والی مسجد پہلے والی مسجد سے بڑی کہلائے گی۔ اس مطلب کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دیتا ہوں۔ مثلا ہم اور آپ اس شہر میں رہتے ہیں، شاید ہم خیال کریں کہ پشاور بڑا شہر ہے، لیکن جب ہم اس کا کراچی سے مقابلہ کریں تو ہم کہیں گے کہ پشاور چھوٹا اور کراچی بڑا شہر ہے۔ کراچی دوسرے شہر مثلا ٹوکیو کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ اسی طرح ٹوکیو کو جب پورے کرۂ زمین کے مقابلے میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ٹوکیو تو ساری زمین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اور پھر کرۂ ارض کا سورج سے موازنہ کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ سورج اکبر ہے۔ اس کے بعد خود سورج کو نظام شمسی کے مقابلے میں دیکھتے ہیں، اسی طرح نظام شمسی کو کہکشاں کے مقابلے میں، اور پھر کہکشاں کو دوسری کہکشاؤں کے مقابلے میں۔ یعنی اب جتنا بھی آگے بڑھتے جائیں بڑی سے بڑی چیز سے آشنا ہوتے جائیں گے، جس کو ہم بڑا کہتے ہیں وہ دوسری چیز اس سے بڑی ہوگی، یہاں تک کہ ہماری سمجھ، ہماری فکر و نظر اس بڑائی کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ بس جب آپ نے یہ جان لیا تو ہم کہیں گے کہ اللہ اکبر، یعنی خدا بزرگ تر ہے۔ آپ جتنا بھی غور و خوض کر لیں خدا سے بڑی چیز تصور نہیں ہو سکتی، بلکہ ہر چیز اس کے مقابلے میں حقیر ہے۔ جب ایسا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس صاحب سے ہماری جان پہچان ہے، جب وہ اپنے افسر کے پاس جاتا ہے تو اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، چونکہ وہ افسر کے مقابلے میں اپنے آپ کو چھوٹا اور حقیر سمجھتا ہے اور خود افسر کو بزرگ جانتا ہے، اور اس کی عظمت کے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر و ذلیل خیال کرتا ہے۔ تو جو شخص نماز میں کہتا ہے کہ اللہ اکبر، یعنی خدا سب سے بڑا ہے، تو صورت میں انسان جس چیز کے مقابلے میں قرار پائے اس سے متاثر نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر یعنی امریکہ سپر طاقت نہیں ہے، روس سپر طاقت نہیں ہے۔ روس اور امریکہ جب کوئی چیلنج دیتے ہیں تو یہ مرد مومن جماران میں بیٹھ کر اس پر ہنستا ہے۔ مثلا جب ریگن کہتا ہے کہ اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم خلیج میں بموں سے مداخلت کریں گے، تو اللہ اکبر کہنے والے کی آواز آتی ہے کہ اللہ کو ہم نے سب سے بزرگ سمجھا ہے، اب یہاں سے دور ہو جا، وہ وقت گزر گیا کہ تم یہاں آ کر گولف کھیلتے تھے، اب تم ہماری مرضی کے محتاج ہو، اگر تمہیں یہاں آنا ہے تو ہم سے اجازت لینا پڑے گی۔ جب تک لبنانیوں نے چاہا تو تم بیروت میں رہے، لیکن جب انہوں نے چاہا تمہیں بیروت سے نکال باہر کیا۔ بس جو اللہ اکبر کہتا ہے، یعنی جب اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر اس کی نظر میں ڈی سی، کرنل اور جنرل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جب وہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر تو پھر کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ حدیث معصوم کی روح سے اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اس سے بزرگ و بالا تر ہے کہ اس کی تعریف کی جا سکے۔ ادارہ امیر المؤمنین علیہ السلام مؤمن اور صاحبان ایمان کے بارے میں فرماتے ہیں، اعظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 191۔ یعنی خالق کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے ان کے سوا ہر چیز ان کی نظروں میں ذلیل و خوار ہے۔ عظم الخالق فی انفسہم، جب ان کے نفسوں اور دلوں میں اللہ کی عظمت کا جلوہ نمایاں ہو جاتا ہے، جب وہ دل و جان سے خدا کو اکبر مانتے ہیں، فصغر ما دونہ فی اعینہم، تو ان کی نگاہوں میں امریکہ وغیرہ سب چیزیں حقیر ہو جاتی ہیں۔ لہذا تعجب ہے ان مسلمانوں پر جو دن میں 5 مرتبہ نماز کی نیت سے تکبیرۃ الحرام کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں، اور مستحبات میں تو متعدد بار اسی جملے کی تکرار کرتے ہیں۔ زبان سے تو اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن عملی طور پر امریکہ یا روس کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوتے ہیں۔ ذرا سی بات پر امریکہ یا روس کے سامنے دست گدائی دراز کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں، پھر وہ خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے اور دوسروں کی چاپلوسی نہیں کرتے۔ جب وہ غیر اللہ کے روبرو ہوتے ہیں تو ان کے سامنے چوزوں کی طرح نہیں بیٹھتے، پھر وہ وائٹ ہاؤس یا کریملن جا کی امداد کے حصول کے لیے گدائی نہیں کرتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس درس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں۔